انسان کی کاروباری زندگی پہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں، گھریلو زندگی پہ اثر انداز ہوتے ہیں، انسان کے تعلقات پہ اثر انداز ہوتے ہیں. ہوتی وہ پیچھے ایک زبان ہے اور جذباتی بول ہوتے ہیں. جی چلیے. کہتے ہیں تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے سانپ کا کانٹا، مگر مرنے تک تڑپتا ہے انسان کا کانٹا. کتنے زخم ایسے انسان بھلا نہیں پاتا. ساری زندگی وہ کڑواہٹ، وہ تلخی انسان اپنے اندر محسوس کرتا ہے. اور انسان جو ہے جی اچھا اب دیکھیے میں عرض کرتا ہوں کیا بات ہو گئی. عمومی جھگڑوں کے اندر بڑا سبب انسان کے جذباتی رویوں کو ہے، اور جذباتی رویوں کی بنیاد انسان کا غصہ ہے، اور غصے کی وجہ سے انسان کی عقل مغلوب اور شیطان غالب آ جاتا ہے. پھر انسان پر مسلط ہو جاتا ہے. پھر انسان اپنی عقل سے نہیں سوچتا، شریعت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، انسان شیطانی بن جاتا ہے. اور پھر انسان دوسروں کے لیے جذباتی بول بول کے اور پھر فتنے بھڑکاتا ہے، لڑائیاں کرتا ہے اور فساد کرتا ہے. اب کرنا کیا ہے؟ حل اس کا کیا ہے؟ بہت غور سے دیکھیے گا. غلطیوں پر جذباتی رد عمل کے نقصانات سے اس طریقے سے بچیے. تقریباً کتنے 6-7 کام ہیں جو بول سے متعلق ہیں، اور کوشش یہ میں نے کہی کہ قرآن و حدیث ہی ہماری بنیاد ہو. اور سب سے پہلا کام، خاموش رہنے کی عادت ڈالیں. خاموش رہے. کتنی خوبیاں اس سے وابستہ ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا. جی خاموش رہنے کی عادت ڈالیں. کیا مطلب؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جب کوئی بات ناگوار، ابھی وہ میں آگے بتاؤں گا. عام زندگی میں وہی لوگ فتنے فساد کا ذریعہ بنتے ہیں جن لوگوں کی زبانیں بے لگام ہوتی ہیں، جن کو ہر وقت بولنے کی عادت ہوتی ہے. تو پھر کیا کرے؟ انسان خاموش رہنے کی عادت ڈالے. اور اگر میں اس کے اوپر آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی حدیثیں پیش کروں تو بہت لمبا، پوری ایک نشست اسی پہ ہو جائے گی. بس میں آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ ایک بہترین حدیث کی کتاب ہے عوام کے لیے، منتخب احادیث. اس منتخب احادیث میں پوری شریعت کا ایک خلاصہ جمع کر دیا ہے، اور وہ بنیادی اعمال جمع کر دیے ہیں کہ انسان اگر ان کو پڑھتا رہے، سنتا رہے تو اس کے اندر بہترین انسان بن جائے. اس میں اب آپ غور کیجئے گا، اس کے اندر جہاں 6-7 چیزیں جمع کی ہیں، 6-7 چیزیں، ان میں سے ایک بڑی چیز جو جمع کی ہے وہ ہے لا یعنی سے بچنا، فضول گوئی سے بچنا، ہر وقت بولنے سے بچنا. وہ مل جائے گی آپ کو. آپ اس کتاب کو رکھیے اور گھر میں وقتاً فوقتاً اس کو مختلف جگہ سے پڑھا کریں، بچوں کو سنایا کریں. پورا یعنی آپ میری بات پھر غور سے سنیں کہ اس کتاب کی بنیادی غرض کیا تھی کہ اس کو پڑھ کر ایک انسان اچھا انسان بن جائے، اس کے اندر پورے دین پہ چلنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے. اور اس کے اندر انتخاب کیا تو کس چیز کا انتخاب کیا؟ 6-7 باتوں کا انتخاب کیا ہے. اس میں سے ایک بات لا یعنی سے بچنا ہے، فضول گوئی سے بچنا ہے. اور یہ ہمارے دین کا من حسن اسلام المرء، یعنی علماء نے لکھا ہے کہ چند حدیثیں ایسی ہیں جس کا پورے دین سے تعلق ہے، وہ پورے دین کا خلاصہ ہے. اس میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ اسلام کی خوبیوں میں سے یہ ہے کہ انسان لا یعنی کو چھوڑ دے. اب ذرا آپ غور سے دیکھیے گا. پہلا کام یہ ہے کہ خاموش رہنے کی عادت ڈالے. خذ العفو وامر بالعرف، اعراض کر جائے. جی چلے آگے. ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت کیجیے. وصیت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ مجھے کوئی بس ایک آدھ بات بتا دیجیے، میں ساری زندگی پلوں سے باندھ دوں، میں ساری زندگی بس اسی پہ عمل کروں. آپ نے فرمایا زیادہ اوقات خاموش رہا کرو، بلا ضرورت باتیں نہ کیا کرو. اب یہ جملہ غور سے سنیے گا، یہ بات شیطان کو دور کرتی ہے. یہ بات شیطان کو، اس جملے پہ غور کریے گا. میں نے آپ کو اس پورے سبب میں کیا بتایا کہ جذباتی بولوں کا رویہ کیا ہوتا ہے، جذباتی لڑائیوں کا ایک بڑا سبب کیا ہوتا ہے؟ جذباتی بول. اور جذباتی بولوں پہ آمادہ کون کرتا ہے؟ شیطان. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ تم جب خاموش رہو گے اس کا بس نہیں چلے گا. شیطان، یہ بات شیطان کو دور کرتی ہے اور دین کے کاموں میں مددگار ہوتی ہے. ان صحابہ نے عرض کیا مجھے کوئی اور وصیت فرما دیں. آپ نے فرمایا زیادہ ہنسنے سے بچتے رہنا، کیونکہ یہ عادت دل کو مردہ کر دیتی ہے، چہرے کے نور کو ختم کر دیتی ہے.
یہ میں خاموش، یہ پہلا کام سامنے آ رہا ہے آپ کے، جذباتی بولوں سے انشاءاللہ ہمیں بچنا ہے. تو کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ہمیں عام زندگی کے اندر خاموشی کی عادت ڈالنی. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چپ رہا وہ نجات پایا گیا. اللہ اکبر. اتنے سے جملے میں حضور نے بتایا جس شخص نے بری فضول باتوں سے زبان کو روکا اس نے دنیا آخرت کی بہت سی آفتوں، مصیبتوں، نقصانوں سے نجات مل گئی. نہ نقصان اٹھائے گا نہ نقصان دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بولتا کم ہے. عام طور پہ انسان جن آفتوں میں مبتلا ہوتا ہے یا دوسروں کو مبتلا کرتا ہے، جن جھگڑوں میں مبتلا کرتا ہے، اس کے پیچھے چیز کیا ہوتی ہے؟ زبان ہوتی ہے. جی ایک حدیث میں ہے جو شخص اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے خیر اور بھلائی کی بات کرے یا پھر خاموش رہے. جی حدیث میں ہے قسم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، روئے زمین پر زبان سے بڑھ کر کوئی چیز طویل عرصے تک قید میں رکھے جانے کی محتاج نہیں. اگر کسی کو قید میں، اس پوری دنیا کے اندر اگر کوئی چیز ہے جس کو ہر طرح کی پابندی اس پہ لگائی جائے تو حضور فرما رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ زبان ہے. جی خاموشی کے فائدے. خاموشی جسمانی مشقت اٹھائے بغیر بہترین عبادت ہے. آرائش اور زیبائش کے بغیر زینت ہے. بادشاہت اور اقتدار کے بغیر روب اور دبدبہ ہے. اونچی دیواروں کے بغیر مضبوط قلعہ ہے شیطان سے حفاظت. معذرت اور معافی کی ذلت سے انسان کو نجات دلاتی ہے. انسان کی جہالت اور اس کی کم علمی اور اس کے عیوب کو چھپانے کا ذریعہ ہے. اور نامہ اعمال میں گناہوں کے اندراج سے حفاظت ہے. ایک زبان، اور یہ تو میں نے صرف 7 یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، ورنہ زبان کے فوائد آپ کتابوں میں دیکھیں، اتنے فائدے ہیں خاموش رہنے کے. کہتے ہیں کہ خاموشیاں بہتر ہیں، لفظوں سے تو لوگ روٹھ جاتے ہیں. جی کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر 2 چیزیں رکھتے ہیں، ایک خاموشی اور دوسرے مسکراہٹ. خاموشی مسائل سے دور رہنے کے لیے، مسکراہٹ مسائل کو حل کرنے کے لیے. جی اچھا، اب جذباتی رویوں میں پہلا کام کیا ہو گیا کہ ہم عمومی زندگی میں اس کی عادت ڈال لیں کہ ہم کم بولا کریں. اچھا، اب اگلی جو میں 5-6 باتیں عرض کروں گا، 6 باتیں بلکہ 7 ہیں، 7 باتیں ہیں، وہ 7ویں بہت اہم ہے، وہ اس نشست میں نہیں ہو سکے گی، وہ اگلی نشست میں ہوگی. اب 7 باتوں کا تعلق یا 6 باتوں کا تعلق آپ یوں سمجھے وہ ہمارے بولوں سے. اب ہمیں 6 کام کرنے ہیں. پہلا کام، بولے تو بے موقع نہ بولے. اول تو خاموشی رہنا ہے، تو بولنا ہے تو یہ دیکھنا ہے کب بولنا ہے. پھر بولے تو خوبصورت الفاظ بولے. نمبر 3، الفاظ بھی خوبصورت ہو، لہجہ بھی خوبصورت ہو. نمبر 4، پھر تاثرات بھی اچھے ہوں، خندہ پیشانی کے ساتھ، انداز بھی متواضع ہو. اور یہ 6واں کام سب سے مشکل ہے، اور اصولاً تو آج کی نشست کے اندر اسی پہ تفصیل سے بولنا تھا، لوگوں کے برے بولوں پر بھی جذباتی. یہ سب تو چلے انسان کر لے گا، عام روٹین میں وہ خاموش بھی ہے، عام روٹین میں وہ بہت جو ہے وہ اچھے الفاظ استعمال کر رہا ہے، لہجہ بھی اب تک اچھا بنا رہا ہے، خندہ پیشانی سے بھی. لیکن مسئلہ کب ہوگا کہ جب لوگ اس کے ساتھ برا کریں گے، اس وقت پھر ان ساری 5 باتوں کو اختیار کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اور اس کے لیے کیا کرنا ہے وہ انشاءاللہ بتاؤں گا. جی چلیے، تو پہلی بات کیا ہوگی 5-6 باتوں میں سے؟ بے موقع نہیں بولنا. ہمیں موقع دیکھنا ہے. موقع کب، کون سا موقع بولنے کا ہے. کتنے جھگڑے آپ یقین جانیے اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ بے موقع بولنا. میاں بیوی میں ہو جاتے ہیں جھگڑے، بیوی صرف کہہ دیتی ہے، اپنی فرمائش رکھتی ہے، لیکن وہ فرمائش کا موقع نہیں ہوتا. شوہر غصے میں ہوتا ہے، اگر بیوی اس موقع پہ نہ بولے، وہی بات دوسرے موقع پہ بولے، لڑائی نہیں ہوگی. کہتے ہیں ایک بڑھیا تھی، اس نے بڑی کامیاب زندگی گزار رہی تھی، تو کسی نے کہا تمہاری کامیاب زندگی کا کیا راز ہے، کہ تمہارے شوہر کو غصہ نہیں آتا؟ اس نے کہا نہیں، غصہ تو بہت آتا ہے. کہا پھر جب وہ غصہ آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کہا غصے میں وہی کچھ کرتا ہے جو سارے شوہر کرتے ہیں. تو غصے کے اندر وہ سناتا بھی ہے، ڈانٹتا بھی ہے، اور برا بھلا بھی کہتا ہے. کہا پھر تم کیا کرتی ہو؟ کہا میں اس وقت خاموش ہو جاتی ہوں. پھر کیا کرتی ہو تم؟ پھر سب چیزیں برداشت کر. نہیں، میں وہی بات جو مجھے سمجھانے کی ہوتی ہے، میں وہی بات دوسرے موقع پہ سمجھا دیتی. پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا سمجھ جاتا ہے.
تو بے موقع بول